کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ آنکھ کھلنے کے بعد بھی دل تیزی سے دھڑک رہا تھا؟ کبھی ایسا خواب جس میں آپ کسی ایسی جگہ گئے ہوں جہاں آپ حقیقت میں کبھی نہیں گئے؟ کبھی ایسا ہوا کہ خواب میں اپنے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کے بارے میں اپنے دن میں سوچا بھی نہیں تھا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ خواب صرف کہانیاں نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمارے دماغ کے سب سے گہرے رازوں کی جھلک ہوتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں ہمارا جسم آرام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دماغ پہلے سے بھی زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ دماغ کا ایک خاص مرحلہ ہوتا ہے جسے REM نیند کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری آنکھیں بند ہونے کے باوجود تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران زیادہ تر خواب پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، دماغ خواب کیوں بناتا ہے؟ کیا یہ صرف بے ترتیب تصاویر ہیں؟ ان کے پیچھے کوئی گہرا مقصد چھپا ہوا ہے؟ ماہرین نفسیات کے مطابق خواب دراصل ہمارے ذہن کی وہ کہانی ہے جو ہم جاگتے ہوئے نہیں سمجھ پاتے۔ دن بھر کے جذبات، خوف، امیدیں اور یادیں رات کے وقت دماغ کے اندر دوبارہ ترتیب پاتی ہے، اور اسی عمل کے دوران خواب جنم لیتے ہیں۔ سوچئے، جب آپ دن بھر کسی بات کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں تو اکثر رات کو اسی سے ملتے جلتے خواب کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ دماغ ان جذبات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دماغ رات کے اندھیرے میں ایک فلم چلا رہا ہو جس میں آپ کے خیالات کردار بن جاتے ہیں۔ لیکن خوابوں کے بارے میں ایک اور حیران کن حقیقت بھی ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ خواب ہماری یادداشت کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو دماغ دن بھر کی معلومات کو ترتیب دیتا ہے، اہم یادوں کو محفوظ کرتا ہے اور غیر ضروری معلومات کو حذف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اچھی نیند کے بعد اکثر ہمیں چیزیں زیادہ واضح یاد رہتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ ایسے خواب جن میں ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، کسی خطرے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ دماغ کا ایک دفاعی نظام ہے۔ ڈراؤنے خواب دراصل ہمیں ممکنہ خطرات کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں، یعنی ہمارا دماغ ایک طرح کی مشق کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن خوابوں کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جسے سائنس ابھی تک مکمل طور پر نہیں سمجھ سکی۔ کبھی کبھی خواب ہمیں ایسے خیالات دیتے ہیں جو جاگتے ہوئے ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ دنیا کے کئی عظیم سائنسدانوں اور فنکاروں نے اپنی بڑی دریافتیں خوابوں میں دیکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے بھی اپنی تخلیقی سوچ کے کئی تصورات خوابوں میں محسوس کیے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خواب صرف یادوں کی ترتیب نہیں، بلکہ تخلیقی صلاحیت کا دروازہ بھی ہے۔ اور شاید اسی لیے بعض لوگ خوابوں کو روحانی پیغام بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ خواب ہمیں خبردار کرتے ہیں، کچھ ہمیں سکون دیتے ہیں، اور کچھ خواب ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر رات کئی خواب دیکھتے ہیں، مگر ہمیں ان میں سے زیادہ تر یاد نہیں رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو دماغ فوری طور پر نئی معلومات پر توجہ دینا شروع کر دیتا ہے، اور خواب آہستہ آہستہ یادداشت سے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی آپ اچانک جاگ جائیں تو وہ خواب کئی گھنٹوں تک ذہن میں واضح رہ سکتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اپنے خواب لکھنے کی عادت بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے ذہن کے ان پوشیدہ پیغامات کو سمجھ سکیں، کیونکہ بعض اوقات خواب ہمیں وہ سچ دکھا دیتے ہیں جسے ہم جاگتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر دماغ سوتے وقت بھی اتنی پیچیدہ کہانیاں بنا سکتا ہے تو جاگتے ہوئے اس کی طاقت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ شاید اسی لیے انسانی دماغ کو کائنات کا سب سے پیچیدہ نظام کہا جاتا ہے، اور خواب اس پیچیدہ نظام کی وہ کھڑکی ہے جن سے ہم اپنے اندر جھانک سکتے ہیں۔ ہر خواب ایک پیغام ہو سکتا ہے، ایک یاد، ایک خوف، ایک امید،
اور شاید یہی وجہ ہے کہ انسان صدیوں سے خوابوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ خواب صرف نیند کا حصہ نہیں، یہ ہمارے دماغ اور ہماری روح کے درمیان ایک پراسرار مکالمہ بھی ہو سکتے ہیں۔